الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ میں عمرے پہ آیا تو میرے چاچا نے کہا تھا کہ داتا دربار پہ جا کے دیگ چڑھاؤ۔ میں نے کہا کہ آ کے چڑھاؤں گا۔ بالکل نہ چڑھانا، شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ جو خیرات کی جائے یا غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح کیا جائے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے فرمایا تم پر میں نے یہ چیزیں حرام کر دی۔ حرم علیکم المیتہ، مردار جانور، والدم، اور خون جو گردن سے نکلتا ہے مسوح، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور سب سے برا کیا ہے؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ خنزیر سے بھی آخری درجے کا۔ قرآن ہے بھائی، ہم کیا کریں؟ تبلیغی جماعت میں انتشار ہے، اللہ دور کرے، اور اس جماعت میں انتشار نہیں ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے، امتحان ہے، ابتلا آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، یہ تو خدا کی قدرت ہے۔ بہرحال دعا کریں کہ اللہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی انتشار میں بھی اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہوا تو وہ مدرسہ تقسیم ہو گیا، دو مدرسے بن گئے، ایک دارالعلوم دیوبند قدیم، ایک وقف۔ وہاں بھی 8,000 طالب، وہاں بھی 8,000 طالب، تو کام بڑھ گیا کم ہو گیا؟ اگر یہاں بھی ایک شورا والے بن گئے، ایک دوسرے بن گئے، ان کے بھی تو ماننے والے، ان کے بھی کام بڑھ جائے گا، کم تو نہیں ہوگا۔ گھبرائیں نہیں آپ، شیطان جتنا زور لگائے انشاءاللہ نیکی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کہتے ہیں حضرات کہ جو میلاد نہیں مناتے وہ حضور سے محبت نہیں کرتے، یہ ان کی جہالت ہے۔ ان کی محبت سال میں صرف یہی ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے۔ مومن کی تو ہر وقت حضور سے محبت ہے، محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ تو دلیلیں ہیں نا جی، اصول یاد رکھو۔ دلیل کا معنی ہوتا ہے قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، اجماع سے ہو، قیاس سے ہو۔ جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، ان کو کہو جی کہ میلاد اگر محبت کی دلیل ہے تو کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کو محبت نہیں تھی؟ اگر تھی، ان نے میلاد منایا، ہمیں دکھا دو، ہم بھی مناتے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں منایا تو مانا یہ بدعت ہے، محبت نہیں۔